بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم و موسیٰ عند ربها فحج آدم موسیٰ قال موسیٰ انت آدم الذي خلق الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج وہ مناظرہ جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوا تھا، وہ آج میں بیان کرنے لگا ہوں۔ دل جمی کے ساتھ سنیں انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کو مسلم شریف والوں نے بھی روایت کی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے نزدیک ان دونوں کا مناظرہ ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یا تو عالم ارواح میں ہوا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زندہ فرمایا اور ان سے ملاقات کروائی اور پھر مناظرہ ہوا۔ کیونکہ نبیوں کے جو اجسام ہیں، جو ان کے بدن مبارک ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی پہ حرام کر دی۔ مٹی جو ہے وہ نبیوں کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ تیرے اور میرے نبی لجپال جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ نے تمام نبیوں سے ملاقات بھی کروائی اور میرے آقا نے تمام نبیوں کی امامت بھی فرمائی۔ اگر نبی زندہ نہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے، جو کہتے ہیں کہ نبی زندہ نہیں، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر مسجد اقصی میں میرے حضور نے کس کی امامت فرمائی؟ وہ کہتے ہیں کہ نبیوں کی جسم کو مٹی کھا گئی بس، تو پھر نبی وہاں کیسے پہنچے؟ سرکار فرماتے ہیں میری سواری جا رہی تھی تو میں نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب حضور کی سواری وہاں پہنچی مسجد اقصی میں تو آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے۔ سواری کی رفتار کیا ہے یہ مسلم شریف میرے سامنے پڑھی۔ جس جگہ پہ اس سواری کی نگاہ کی انتہا ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ تو سرکار حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یا تو عالم ارواح میں مناظرہ ہوا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو زندہ فرما کر ان سے ملاقات کروائی اور پھر وہاں مناظرہ ہوا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبیوں پر عالم ارواح چھپا ہوا نہیں، ان کے سامنے ہر چیز۔ اگر چھپی ہوئی چیز ہوتی تو پھر میرے حضور اپنی آنکھوں سے ہر چیز دیکھ کر بیان نہ فرماتے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اللہ نے ہر چیز کو بنایا۔ جب مناظرہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ کس بات پہ ہوا سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم سے
کہنے لگے آپ وہی آدم ہے نا جن کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور آپ نے اپنی روح پھونکی، دست قدرت سے بنایا، یعنی کہ فرشتوں بلا واسطہ، فرشتوں سے بھی نہیں بنوایا۔ اولاد ماں باپ جو ہے نا اولاد کے لیے وسیلہ ہوتے ہیں، اس توسل سے بھی علاوہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ آپ وہی ہیں نا؟ آپ نے فرمایا ہاں، آپ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی آپ میں۔ روح کی حقیقت میرا رب جانتا ہے، مگر جہاں بھی روح کا ذکر آیا ہے وہاں ساتھ ہی پھونکنے کا ذکر ہے، تو پتہ چلا کہ روح جو ہے یہ پھونکنے کے ساتھ اندر داخل ہوتی ہے۔ تو اولیاء اعظام اور بزرگان دین جو کسی کو کچھ پڑھ کر پھونک مارتے ہیں وہ اسی حدیث سے ماخوذ ہے۔ وہی ہے نا، اللہ نے ہاتھوں سے بنایا اور آپ نے روح پھونکی اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو جنت میں رکھا۔ جنت میں کس لیے رکھا؟ وہ ایک عارضی طور پر اللہ نے رکھا تھا کہ ان کو تربیت دینے کے لیے، تاکہ زمین کو کس طرح آباد کرنا ہے۔ حالانکہ آپ کی پیدائش جو تھی وہ کس لیے تھی؟ وہ آپ کو خلیفہ بنایا تھا، تو وہ زمین والوں کے لیے خلیفہ بنایا تھا۔ وہ اللہ نے بتانا تھا، ہر چیز اللہ نے بتانی تھی کہ آپ نے زمین کو کیسے آباد کرنا ہے۔ وہی ہے جو جنت میں رکھا۔ آپ نے اپنی لغزش سے، خطا اجتہادی سے، اس کی وجہ سے آپ کو اللہ نے نیچے اتار دیا۔ یہاں خطا اجتہادی مراد ہے۔ اب خطا اجتہادی پہ پچھلے دنوں بڑے جھگڑے ہوئے ہیں، ہاں جی، بڑے بڑے جو ہے وہ انہوں نے ہر چیز کو روڑ دی۔ لیکن صدقے جاؤں ان علماء پہ قسم سے، اگر وہ بھی وہاں ڈاما ڈول ہو جاتے تو پھر ہماری سنیت جو ہے وہ چلی جاتی۔ سنیوں کا کوئی پھر پچھلا ان کا نہ تو کوئی رکھوالا ہوتا، ہر چیز ختم ہو جاتی۔ انہوں نے جیلیں کاٹی، مصیبتیں کاٹی، لیکن وہ اپنے موقف پہ قائم رہے، اور انہوں نے حالانکہ ان کو سزائیں دی گئی، کھانا نہیں دیا گیا، بیمار تھے، مریض تھے، دوائیں نہیں دی گئی، ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے موقف سے ہٹ جائیں۔ انہوں نے کہا میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں اپنے موقف سے ہٹ نہیں سکتا۔ قرآن حدیث کو میں کیسے چھوڑ دوں؟ یہ ایک مرتبہ آج نہیں، ہم تو آج دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کتنے شیل چلائے گئے ہیں، اسرائیلی بم پھینکے گئے ہیں، ہاں جی۔ یہ تو ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو پھر ذرا پیچھے جا نگاہ دوڑائیں، جب فضل حق خیر آبادی کو انگریزوں نے، ہاں جی، موج کی رسیوں میں باندھ کر آپ کو بٹھا دیا گیا کالے پانی کے اندر۔ یہ ابھی ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، آپ پڑھیں تو خدا کی قسم پڑھتے پڑھتے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ کیسے استقامت کے پہاڑ تھے۔ جب باندھ کر رکھ دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ فتویٰ اپنا تبدیل کر دو، کافر ان انگریزوں کے ساتھ جہاد جو ہے وہ فرض نہیں ہے، اس کو تبدیل کریں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ فضل حق خیر آبادی کون تھے؟ وہ ہاتھی پر بیٹھ کر پڑھنے جایا کرتے تھے، ہاں جی، ہاتھی پر بیٹھ کر اتنی بادشاہانہ زندگی بسر کرنے والے، ان کو کالے پانی میں بٹھا دیا گیا، ہڈیاں گل گئیں، گوشت سارا اتر گیا۔ جب آپ کی جو ہے نا پیٹھ چارپائی پہ لگ گئی، اس وقت بھی وہ آ گئے، انہوں نے کہا ہم آپ کا ہاتھ پکڑ کر یہاں سائن کروا دیتے ہیں، آپ اس کو تبدیل کر دیں۔ آپ نے فرمایا بے ایمانو، جب میں جوان تھا تو اس وقت میں اپنے موقف سے نہیں ہٹا، اب تو میری آخری جو ہے نا لمحات چل رہے ہیں، تم پھر بھی میرے ایمان پہ حملہ کرنے آ گئے ہو۔ آپ نے فرمایا میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں اپنے موقف سے نہیں ہٹ سکتا۔
تو خطا اجتہادی جو ہوتی ہے، آج یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ جی میرے کو غلطی ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام کو تو ہو گئی سی، ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ خطا اجتہادی جو ہوتی ہے اس میں کئی اسرار ہوتے ہیں، وہ حکمت کے تحت ہوتی ہے، اور یہ خطا اجتہادی ہے نا وہ باجر ثواب ہوتی ہے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ اے آدم آپ وہی ہیں نا، اللہ نے جنت میں رکھا، اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اپنی روح پھونکی، اپنے دست قدرت سے بنایا، اور پھر آپ اپنی خطا کی وجہ سے، خطا اجتہادی کی وجہ سے آپ کو نیچے اتار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات سنتے جائیے، ایک گستاخ نے کسی عالم سے کہا، گستاخ نے کسی عالم سے کہا کہ دادا کا گناہ ہم بھگت رہے ہیں، گندم کا دانہ انہوں نے کھایا، سزا ہمیں مل رہی، ورنہ ہم بھی وہاں جنت میں ہوتے۔ تو عالم نے کہا یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں، یہ بات صحیح نہیں کر رہے۔ آپ نے فرمایا ان کو جنت سے اس لیے اتارا گیا تھا کہ تجھ جیسے مردود ان کی پشت میں ان کا تخم تھا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ان بے ایمانوں کو زمین پر چھوڑ آئیں، ان خبیثوں کو چھوڑ آئیں، پھر جنت میں آ جانا۔ عالم نے کیسا جواب دیا کہ تیرے جیسے خبیث، ان کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھیجا کہ ان خبیثوں بے ایمانوں کو وہاں چھوڑ آئیں، پھر واپس جنت میں آ جانا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کلام ہو رہی ہے، تو پھر اب باتیں جب ان کی ختم ہوئی، اب باری آگئی حضرت آدم علیہ السلام۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام بول رہے تھے کہ آپ وہی ہیں، اپنے دست قدرت سے بنایا، اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں رکھا، پھر آپ اپنی خطا اجتہادی کی وجہ سے زمین پر اتر آئے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام آپ نے فرمایا آپ وہی موسیٰ ہیں نا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے لیے چنا، آپ وہی ہو؟ آپ کہنے لگے ہاں میں وہی ہوں۔ یعنی کہ آپ وہی ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا واسطہ فرشتوں کے ان کو بلا واسطہ پیدا فرمایا، کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ ادھر اللہ کلام کیا حضرت موسیٰ سے تو بغیر توسل کے، یعنی کہ بیچ میں فرشتوں کا وسیلہ نہیں تھا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، اور آپ کا لقب کلیم اللہ ہے۔ کلیم اللہ اسے کہتے ہیں جو رب تعالیٰ سے کلام کرے، لا مکان پر پہنچ کر جو اپنی سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھ کر سب کچھ بتائے، ان کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے۔ وہ میرے آقا کا شرف ہے اور اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ آپ وہی موسیٰ ہیں نا کہ اللہ نے آپ کو تختیاں بخشی جس میں کھلا بیان ہے، یعنی کہ تورات شریف عطا کی۔ یہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ تختیاں کیا تھیں؟ وہ زبرجد کی تختیاں تھیں جس کے اوپر تورات شریف لکھی ہوئی، اس میں حکمت بھی تھی، رحمت بھی تھی، بیان بھی تھا، بیان غیبیہ بھی تھے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے۔ جب غصے میں آئے تو وہ تختیاں ہاتھ سے نیچے گر گئی، تو اس سے پھر رحمت بھی اٹھ گئی، بس بیان اس میں رہ گیا، باقی جو ہے نا وہ ہر چیز اس سے اٹھا لی گئی۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہی ہو نا، اللہ نے ہر چیز آپ کو عطا کی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ اور آپ کو خصوصی کلام ہم کلامی سے شرف بخشا؟ آپ نے فرمایا ہاں جی میں وہی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم وہی موسیٰ ہو نا، میری پیدائش سے کتنے سال پہلے آپ نے تورات کو دیکھ لیا تھا کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور کب ہے؟ آدم علیہ السلام پہلے آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں تم وہی ہو نا کہ میری پیدائش سے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں میری پیدائش سے کتنے سال پہلے
तौरात को आपने देख लिया था कि नहीं? पता चला नबी जो हैं वो आलम अरवाह में और लौहे महफूज पे जो चीज लिखी होती है वो नबी अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। पैदाइश चाहे उसकी बाद में हो, नबी जब भी पैदा होते हैं अल्लाह उनको पैदाइशी नबी बनाता है। आज जो लोग कहते हैं कि 40 साल बाद जो है ना ऐलान फरमाया, ठीक है ऐलान हुजूर ने उस वक्त फरमाया, लेकिन नबी आप तब से हैं जब कुछ भी नहीं था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का अभी जो है ना वो खमीर गूंदा जा चुका था, हुजूर फरमाते हैं उस वक्त भी मैं नबी था, उस वक्त भी मैं नबी था। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया तुम वही हो मूसा, तौरात लिखी जा चुकी थी, आपने उसको देख लिया था। इसका क्या मतलब है? अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि आपको तो खबर है कि मेरी पैदाइश से कितना अरसा पहले तौरात शरीफ लौह महफूज में, फरिश्तों के सहायफ में और तख्तियों में लिखी जा चुकी थी। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है यार। ये हमारे अकीदे की तर्जमानी ये हदीस कर रही है। नबी जो है वो हर चीज पे निगाह रखते हैं, ये हम नहीं कह रहे, हजरत आदम जद्दुल अंबिया फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया वही हो ना? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी मैं वही हूँ। आपने फरमाया तुसी कितने साल पहले इस नु वेख ले आई कि तौरात शरीफ लिखी जा चुकी है? आपने फरमाया 40 साल पहले। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। आपने फरमाया 40 साल पहले मैंने देख लिया था कि तौरात शरीफ लिखी जा चुकी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो क्या आपने तौरात में ये नहीं देखा? मैनू जो कह रहे हो कि तुसी जन्नत चू बाहर आ गए, नीचे उतार दिया गया, ये बातें जो मुझे कर रहे हो आप, सारी बातें ठीक है आपकी। मतलब ये है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कि आपने सही कहा है कि अल्लाह ने मुझे अपने दस्ते कुदरत से बनाया, रूह फूंकी, फरिश्तों से सजदा करवाया, जन्नत में रखा। लेकिन जो आप कर रहे हैं ना ये बात कि जन्नत से उतार दिया गया, आप कहते हैं आपने नहीं देखा था तौरात में, नहीं पढ़ा तौरात में कि रब ताला ने, मैं उसकी रब ताला की फर्मा बरदारी की और इस खुता इज्तिहादी की वजह से अल्लाह ने मुझे जन्नत से नीचे उतारा। क्या ये तौरात में आपने नहीं देखा? पता चला हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले, तौरात पहले हजरत आदम की पैदाइश से 40 साल पहले लिखी जा चुकी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फिर भी कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, आपने देखा नहीं है। भाई आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले 40 साल लिखी जा चुकी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 40 साल बाद में आए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत ईसा से पहले हैं। हाँ जी, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तो तेरे और मेरे नबी का नंबर है ना। बने बाद में है लेकिन आए, बने पहले हैं आए बाद में हैं, लेकिन सब नबियों के सरदार हैं। तो फिर भी आप फरमा रहे हैं आपने पढ़ा नहीं उसमें। तो मैं खता इज्तिहादी की वजह से कामयाब ना हुआ तो अल्लाह ने मुझे नीचे उतार दिया। क्या आपने पढ़ा नहीं? आपने फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाँ मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है उसमें, मैंने उसमें देखा है। तो आपने फरमाया जब ये देख चुके हो तो फिर इस खता इज्तिहादी पे मुझे मलामत क्यों कर रहे हो? जब ये लिखा जा चुका था, हाँ जी, ये कर लेना मेरे मुकद्दर में लिखा जा चुका था। ये बाब है ना तकदीरों का बाब। अब ये नतीजा निकल रहा है जिस चीज का बाब है, जो बात सारी चल कर आई है, अब नतीजा है। वो क्या है? वो फरमाते हैं जिसका कर लेना मेरी मुकद्दर में मेरी पैदाइश से 40 साल पहले लिखा जा चुका था। वो होना ही था मेरे साथ, वो टाल नहीं सकता। और मूसा अलैहिस्सलाम का सारा कलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो करना है ये गुस्ताखी की वजह से नहीं था ना। नबी तो मासूम होते हैं, नबी तो मासूम होते हैं। जो आज ये कहते हैं कि भाई मासूमीन का मातम, हाँ जी, अहले बैत को जो मासूम मानते हैं, अहले बैत मासूम नहीं है। अहले बैत जो है वो महफूज है। क्या है? महफूज है, मासूम नहीं है।
معصوم عن الخطا جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہے، بس اس کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں، یا فرشتے ہیں یا نبی، اس کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو میری مقدر میں لکھا جا چکا تھا 40 سال پہلے آپ نے بھی دیکھ لیا تھا، تو پھر وہ ہو کر ہی رہنا تھا۔ یہ میرا زمین پہ اتارنا، اللہ نے مجھے خلیفہ اس لیے بنایا تھا کہ میں زمین پہ جاؤں، لوگوں کو آباد کروں، ان کو بتاؤں کہ رہنا سہنا کیسے ہے، زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اور زمین کو کیسے آباد کرنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب یہ باتیں ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے۔ جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر اللہ رب العالمین